بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت تاہم کی اخلاقی کہانیاں جو ہم پڑھ رہے تھے اس سلسلے کی آج ہم 8ویں کہانی پڑھیں گے، احسان کا بدلہ احسان۔ اگلے وقتوں کی بات ہے کہ ایک مسافر کسی جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ اسے کسی جانور کے کراہنے کی آواز آئی۔ کراہنا کسے کہتے ہیں؟ درد، اذیت یا تکلیف میں ڈوبی آواز۔ وہ ڈرتے ڈرتے آواز کی طرف کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیر ہے جو جھنڈ کے کنارے پڑا ہے اور تکلیف کے مارے کرا رہا ہے۔ مسافر نے غور کیا تو دیکھا کہ شیر کے ایک پاؤں میں پہاڑی کیکر کا کانٹا چبھا ہوا ہے جو پاؤں کے آر پار ہو گیا ہے۔ مسافر کے دل میں خیال آیا کہ جو ہو سو ہو، شیر کو اس تکلیف سے نجات دلانی چاہیے۔ چنانچہ اس نے ہمت کی اور ڈرتے ڈرتے شیر کے پاؤں میں سے کانٹا نکال دیا۔ کانٹے کا نکلنا تھا کہ شیر نے مسافر کی جانب شکر گزاری کی نظروں سے دیکھا، یعنی ایسے دیکھا جیسے وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو، اور جنگل کی طرف چلا گیا اور جلد ہی جنگل میں غائب ہو گیا۔ اب اس کہانی کا دوسرا حصہ سنیے۔ ہوا یوں کہ بادشاہ نے ایک آدمی کو اپنا دشمن جان کر یہ سزا سنائی کہ اسے بھوکے شیر کے پنجرے میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، لیکن یہ کیا؟ بھوکے شیر نے بجائے اس کے کہ اس شخص کی تکہ بوٹی کر کے اسے کھا جائے، اس کے پاؤں چاٹنا شروع کر دیے۔ ارد گرد کے لوگ یہ نظارہ یعنی کہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہوتے ہوتے یہ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے آ کر بچشمے خود دیکھا، یعنی اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھا، اور جو سنا تھا اسے سچ پایا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو رہا کر دیا جائے اور میرے حضور پیش کیا جائے۔ جب معتوب شخص کو بادشاہ کے روبرو پیش کیا گیا، معتوب یعنی سزا یافتہ، روبرو یعنی سامنے، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بھوکے شیر نے تمہیں کھانے سے انکار کر دیا ہے اور تمہارے پاؤں چاٹ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس شخص نے بادشاہ کو بتایا، جہاں پناہ کچھ عرصہ پہلے میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو مجھے کسی جانور کے کراہنے کی آواز آئی، جیسے کوئی جانور بہت تکلیف میں ہو۔ میں نے دیکھا تو وہ ایک شیر تھا جس کے پاؤں میں پہاڑی کیکر کا ایک بہت بڑا کانٹا چبھا ہوا تھا اور جو پاؤں میں آر پار ہو گیا تھا، یعنی پاؤں کی ایک طرف سے کانٹا چبھا تھا اور اتنی گہرائی تک گیا کہ دوسری طرف سے نکل گیا۔ میں نے ہمت کر کے شیر کے پاؤں میں سے کانٹا نکال دیا تو شیر کی آنکھوں میں ممنونیت کے آنسو آ گئے۔ ممنونیت کے آنسو یعنی کہ احسان مندی کے آنسو، اور وہ درد سے نجات پا کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ آج جب مجھے شیر کے پنجرے میں ڈالا گیا تو شیر نے مجھے کھانے سے انکار کر دیا۔ دراصل یہ وہی شیر ہے جس پر میں نے احسان کیا تھا۔ آج شیر نے مجھے احسان کا بدلہ دیا ہے۔ بادشاہ اس شخص کی داستان سن کر بڑا متاثر ہوا اور اس نے اس شخص کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اسے اپنا درباری بنا لیا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ ایک اور کہانی دیکھتے ہیں، کہانی نمبر 9، نادان کی دوستی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک امیر آدمی تھا، اس کا پیشہ تجارت تھا۔ تجارت کرنے میں اس نے بہت دولت کمائی۔ وہ تجارت کرنے کی غرض سے سامان تجارت لے کر اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک کو جایا کرتا تھا۔ اسے جانور پالنے کا بہت شوق تھا، چنانچہ اس نے ایک بندر پال رکھا تھا جس کے ساتھ اسے والہانہ لگاؤ تھا، یعنی بہت ہی زیادہ پیار تھا۔ بندر بھی اپنے مالک سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک بار یوں ہوا کہ جو امیر آدمی تھا وہ اپنے سامان تجارت کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ سفر کرتے کرتے دوپہر ہو گئی اور سورج نے اپنا جلال دکھانا شروع کیا، یعنی کہ پوری آب و تاب سے چمکنا شروع ہو گیا۔ تاجر نے ایک گھنے درخت کے نیچے عارضی پڑاؤ ڈالا۔ عارضی پڑاؤ یعنی کہ وقتی قیام کیا، وقتی طور پر وہاں ٹھہرا۔ وہ تھکا ہارا تو تھا ہی، اس لیے جلد سو گیا۔ بندر نے اپنے مالک کو پنکھا جلنا شروع کر دیا تاکہ وہ آرام سے سو جائے۔ بندر نے دیکھا کہ ایک مکھی ہے جو بار بار مالک کے چہرے پر آ بیٹھتی ہے، وہ اسے اڑا دیتا پھر آ جاتی ہے۔ بندر مکھی کی حرکت سے تنگ آ جاتا ہے۔ بندر نے مکھی کو پنکھے کی مدد سے اپنے مالک کے چہرے سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن شاید وہ مکھی بڑی ڈھیر تھی، باز نہ آئی۔ اس پر بندر کو غصہ آ گیا۔ بندر نے مالک کا خنجر اٹھا لیا اور سوچا کہ اگر اس بار مکھی چہرے پر بیٹھی تو وہ اس کو جان سے مار دے گا۔ جو ہی مکھی آئی اور مالک کے چہرے پر بیٹھی تو بندر نے خنجر سے مکھی پر زور کا وار کیا، یعنی کہ حملہ کیا۔ مکھی اڑ گئی، مگر یہ کیا، خنجر کے وار سے مالک کی ناک کٹ گئی اور وہ لہو لہان ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ مالک نے اسی وقت میان میں سے تلوار نکالی اور بندر کا سر تن سے جدا کر دیا۔
یعنی کہ سر قلم کر دیا. نتیجہ نادان کی دوستی جی کا جنجال ہے، یعنی کہ اپنے لیے خود مصیبت پالنا ہے. اگر نادان سے بیوقوف سے، نادان کا کیا معنی ہے؟ بیوقوف. اگر بیوقوف سے دوستی کرو گے تو سمجھ لو اپنے لیے خود تم نے مصیبت پال لی، اپنے پاؤں پہ کڑھالی مار لی ہے. اچھا جی، کہانی نمبر 10 دیکھتے ہیں. عادت کی خرابی. کہتے ہیں کہ کسی دریا میں اپنے ہم جنسوں کے ساتھ ایک کچھوا رہتا تھا. وہ بالعموم پانی میں ہی رہتا، یعنی عام طور پر تو وہ پانی میں ہی رہتا، مگر کبھی کبھی گھاس پھوس یا جڑی بوٹیاں کھانے کی غرض سے دریا کے کنارے آ نکلتا. اس دریا کے کنارے ایک بچھو بھی رہتا تھا. ایک دن کچھوا دریا سے باہر نکلا ہوا تھا. بچھو نے اسے دیکھا تو کچھوے کے نزدیک آیا اور اس سے باتیں کرنے لگا. کچھ ہی دیر بعد دونوں کی دوستی ہو گئی. بچھو کہنے لگا یار ہمیں بھی دریا کی سیر کراؤ. کچھوے نے حامی بھر لی اور کہنے لگا کہ تم میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، میں پانی میں اتر جاؤں گا. پروگرام کے مطابق بچھو کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور کچھوا دریا کی سطح پر تیرنے لگا. کچھ دیر بعد کچھوے کو کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی. کچھوے نے بچھو سے پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ بچھو نے جواب دیا کہ میرے ڈنک کی آواز ہے، میں تمہاری پیٹھ پر ڈنک مار رہا ہوں. کچھوے نے پوچھا میں تمہیں دریا کی سیر کرا رہا ہوں اور تم میری پیٹھ پر ڈنک مار رہے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ بچھو کہنے لگا یہ میری عادت ہے، میں ڈنک مارے بغیر نہیں رہتا. اسی لمحے کچھوے نے دریا میں غوطہ لگایا تو بچھو پانی میں گر گیا اور لگا ڈوبنے. بچھو نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ کچھوے نے کہا یہ میری عادت ہے. اس طرح بچھو پانی میں بہہ گیا. کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ فطرت تبدیل نہیں ہوتی. نتیجہ فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. تو چلیے آج کے لیے اتنی کہانیاں کافی ہیں. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.